رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما والحقنا بالصالحين آمین یا رب العالمین. تمام تعریف حمد و ثنا بزرگی برتری عظمت شان حق سزاوار در دربار حضرت اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ و جل شانہ. تم پتہ سن سان طرف بے شمار تو بے انتہا درود و سلام ہند نظران دل در دربار حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹائٹو بزرگو اللہ رب العزت سن فضل تے احسان ام رب ذوالجلالن اس وینکنس پنس عظیم بابرکت گرس اندر جمع گسن توفیق و عطا. اللہ رب العزت تھین سون بہن سون ونن دپن بوزن پنہ بارگاہی مز بے حد قبول و مقبول. ام برونٹ جمعہ اس تک جمعہ پہ کرے میں تو حضراتن برہ کن فضائل حضرت عثمان غنی یا مناقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان. اور اتھی سلسلس مز کرے یہ میں عرض کہ اس قرآن مجید اندر سورہ فتحس اندر یعنی شتوئم سپارے اندر اخ واقعہ آمد بیان کرنا یت ونان بیعت رضوان. تو بیعت رضوان تچ خصوصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اس یہ بیعت رضوان پیش آو امیک پس منظر امیک سبب امیک وجہ تی بنیو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. کیونکہ ماہ ذی الحجہ چلن اور یہ عظیم رت یت مز اللہ پاکن حضرت عثمان غنی خلیفہ ثالث یہ تریم خلیف روزمت خلفۂ راشدین اندر یہ شہادت عظما یتھی رتس اندر آمز پیش. گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام شہادت مقام عطا آمد کرنا یا شہادت مقام اس لوگمت تمو سچی یتھی عظیم رتس اندر پیش آمد. اسی لیے پہ یہ ضرورت یم چیز کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ثالث ان متعلق تھی کیسا بیان کرنا. ٹائٹو بزرگوں یہ تاریخ اسلام اہم اخ واقع اخ بڑ بار اخ واقع یہ پٹ بے باقی واقعات تاریخ اسلام مز یہ اخ الگے اخ مقام مرتب اتھے کن شہادت عثمان اخ بڑ بار اخ واقع. ات کن اس واقع کربلا یاد کرن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اخ کائنات اخ بڑ بار اخ واقع آمد پیش کائنات اندر. اتھے کن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت یہ اخ بڑ بار واقع. اور اس کن شہادت حسین سے زبردست خطرناک ظلم سے آمد تم شہید کرنا. اتھے پہ حضرت عثمان غنی تہ آمد خطرناک طور پر شہید کرنا. تہذ شہادت تہ حضرت عثمان شہادت یہ بڑ المناک شہادت یہ بڑ المناک خطرناک طور پر آمد تم شہید کرنا. بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تائیں یم خلیفہ مثلا حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول، حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم، اور تریم خلیفہ حضرت عثمان غنی یا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ یہ سو واقعہ اس پر شروعات گئی کہ وہ تلوار جو اس سے پہلے کافروں کے لیے اٹھتی تھی، باغیوں کے لیے اٹھتی تھی، نافرمانوں کے لیے اٹھتی تھی، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہاں سے شروع ہوئی کہ تلوار مسلمانوں میں آپس میں چلی. بدقسمتی کہہ لیجئے اور کچھ نہیں.
کافروں منافقین کی سازش کہہ لیجئے اور کچھ نہیں۔ منافقین ابتدائی اسلام سے ہی اسلام کے خلاف، اسلام کے ماننے والوں کے خلاف سازش کرتے آ رہے ہیں۔ کسی دور میں وہ کامیاب ہو گئے اور کسی دور میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ بس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ دور ہے، اس دور کو بھی آپ یہی سمجھ لیجئے کہ منافقین اپنی چال میں، اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گئے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ اگر سچ مانے تو وہ یہی ہے خلاصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، ورنہ خیر القرون کا دور ہے۔ آج 1450 سال گزر گئے ہیں۔ آج اگر ایک عام انسان سے ہم پوچھتے ہیں کیا مسلمان کا قاتل ہو سکتا ہے، تو سچے ضمیر کی اس کی گواہی یہی ہوگی کہ نہیں، میرا ضمیر اس کو جو ہے جائز نہیں سمجھتا، میرا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ آج 1400 سال کے بعد ایک عام انسان کا ضمیر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میرا ضمیر یہ گواہی نہیں دیتا، اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ مسلمان کا قاتل ہو۔ پھر خیر القرون، جس دور کو میرے نبی نے کہا سب سے بہترین دور ہے، سب سے بہترین زمانہ ہے، فتنوں اور فسادوں سے دور ہے، پھر اس دور کے متعلق یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قاتل ہو سکتا ہے؟ بس یہ کہ کبھی منافقین کی سازش عروج پر چڑھ گئی اور وہ جو غالب آ گئی، اور جو ہے منافقین اپنی سازش میں کامیاب ہو کر جو ہے حضرت شہادت عثمان غنی پیش آ گئی۔ حالانکہ جو اسباب، جو وجوہات تاریخ نے درج کیے ہیں، تم وجوہات انسان سنس عقل مز یوان کیا یمو وجوہات کس بنیاد پر یا اخ انسان پز پٹ قتل کرنا، بے اخ عام انسان نے کیا خلیفہ سوم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زامتر، بلکہ زبچی اس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ہندس نکاس میں، پہلے حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ اتنی عظیم ہستی اور 12 سال تک مسلمانوں کا خلیفہ رہنے والا انسان، اتنا اونچا انسان، اتنے عظیم ہستی کا مالک، اس کے متعلق کیسے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس کو جو ہے قتل کرنا کسی کا ضمیر اجازت دے گا؟ لیکن اگر آپ نے شہادت عثمان کا واقعہ پڑھا ہوگا تو آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے۔ میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ شہادت عثمان جو جس طریقے سے، جو ظالمانہ طریقے سے جو ظلم ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بالکل بے قصور اور جو ہے عادل انصاف پسند آدمی، بے گناہ، بے جرم، بے خطا، ایک معصوم اور پاک انسان کو جس ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ لہذا میرے سامنے واقع کربلا بھی ہے، میرے سامنے واقع شہادت عثمان بھی ہے، شہادت عمر بھی ہے، لیکن شہادت عثمان بھی مجھے کوئی کم ظالمانہ طریقہ نہیں لگتا۔ عام طور پر تشی ون کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا آب بند کرنا 3 دن، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی بند کیے گئے 40 دن۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب بائیکاٹ کرنا 3 دن، ہر اعتبار بائیکاٹ، حضرت عثمان کا بائیکاٹ 40 دن ہوا۔ بے شک یزید کے حکم سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے ساتھ گستاخی کی گئی، بہت بڑا ظلم ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہونے کے بعد بھی حضرت عثمان کی نعش مبارک
پر پتھر برسانا، جنازہ اٹھانا نہ دینا، جنازے پر پتھر مارنا، رات کے اندھیرے میں چوری چھپے دفن کیا گیا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روز در تلاوت کرن اور اتنے میں باغی پہنچ جاتے ہیں، اور کوئی داڑھی کھینچتا ہے، کوئی لوہے کی راڑ سر پر مار دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس قرآن کھلا ہوا ہوتا ہے، اس قرآن پر گر جاتے ہیں، سارا خون قرآن پر گر جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اس کو کہ اس واقعے کو کس طریقے سے ہم بھول سکتے ہیں۔ لیکن آپ سوال چھپاؤ دے گا سر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس نارمل انسان کے عام انسان اس کے بلکہ وقت بادشاہ اس خلیفہ اس تمہیں وقت بادشاہ آسن سوری حکومت اس تمہیں تحت آسن، وہ اگر چاہتے تو باغیوں کو اپنے سے کوسوں دور رکھ دیتے، تم دہن پانس نزدیک تھی ان کے کر سکتے تھے، اپنی پاور استعمال کر سکتے تھے، اپنی فوج استعمال کر سکتے تھے، لیکن یہ ساری طاقت ہونے کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ظالمانہ طریق سے شہید کیے گئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، لہذا اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے، آس پاس کچھ بڑ بار پس منظر، بلکہ یوتم حدیث پاک شفشان ہے، چاہے بخاری شریف، چاہے مسلم شریف، چاہے ترمذی شریف، چاہے ابن ماجہ شریف، چاہے مسند احمد، امن حدیث پاک اندر حضرت رسول تاجدار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشخبری پیشن گوئی اس کرمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ متعلق کہ شہادت پیشن گوئی اس گوڑے آمس کا ایک اس روایت اس اندر فرمو رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کہ فتنے کے دور کا ذکر فرما رہے تھے نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں فرمایا ایک وقت فتنے کا آ جائے گا، اس نقاب پوش انسان کو ظالمانہ طریق سے قتل کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ مبارک باندھ رکھا تھا اور اشارہ کیا حضرت رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نقاب پوش انسان کو ظالمانہ طریق سے قتل کیا جائے گا۔ تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ نقاب پوش حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا تھی؟ یہ تو پیشن گوئی تھی، یہ حضرت رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم گوڑے اس کروں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گوڑ اگلیٹ ونمت کہ عثمان سی ظالمانہ طریق پر شہید کرنا، مگر تو کرد صبر، تو کیا کرد صبر، صبر مطلب انہیں بدل ہے زندہ، بس یہی ایک وجہ بھی، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ حضرت عثمان سوری طاقت موجود، سوری پاور اس موجود، لیکن حضرت عثمان بدلہ نہیں لینا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، پیشن گوئی تھی، عثمان تجھ پر ظلم ہوگا اگر تو بدلہ نہیں لینا، تو انتقام نہیں لینا۔ گویا کہ اس سے پتہ چلتا ہے صحابنوس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مبارک پنی جان خود زیاد عزیز، پنی جان خود زیاد عزیز۔ اگر حضرت عثمان غنی بدل ہے ان کے بلکہ پنی سیفٹی کرہان، پنن پان بچاوہان، ات کو رتبو کہیں کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو شہادت ہو جائے گی تو شہید ہو جانا، مگر انتقام نہیں لینا، انتقام نہیں لینا۔ تو اپنی جان دے دی لیکن نبی کے فرمان کے خلاف نہیں کیا، اور پوری امت کو، پوری کائنات کے انسان کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا، اپنی ایمان اور جان کی جب باری آ جائی جان دے دینا، مگر ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، دین کا سودا نہیں کرنا، میرے دین کو اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں بیچنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دے کر پوری امت کو یہ پیغام دے دیا۔ بلکہ بخاری مسلم اسمش روایت
کہ یتھ روایتس من عشراء مبشرن ہند ذکر کہ تم 10 خوش نصیب صاحب صاحب، تم 10 خوش نصیب صاحب صاحب یمن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مزے جنت بشارت بوزن کہ تھی چھو جنتی، دنیا مزے تمن بوزن آمت تھی کیا چھو جنتی. روایت کت پہ تمیک خلاص کر بہ بیان کہ نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اکس باغس اندر موجود، ست دک بی اخ صاحب صاحب عیدس کالس گو باغ کس دروازس پہ اخ شخص کھڑا اور تم کور تک تھک تھک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دیکھو کون ہے؟ پتہ چلا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آئے ہیں. کہا کہ اجازت دے دو، داخل ہونے کی اجازت دے دو، اور ساتھ میں جنت کی خوشخبری بھی سنا دو کہ ابو بکر داخل ہو جا، نبی کی طرف سے بشارت ہے تو جنتی ہے. واہ واہ، کتنے خوش نصیب تھے صحابہ. نبی کے دہن مبارک سے، زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ابو بکر تو جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے. پھر ابو بکر کے جنتی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ہی سنا دیا ابو بکر تو جنتی. کاش ہم بد نصیب اس دور میں ہوتے، ہمارے لیے بھی ہمیں استعمال ہے کہاں حص میں ہے معمولی، ان کی جوتوں کی گرد ہمیں مل جاتی، وہ ہمارے لیے سعادت تھی. اس کے بعد ایک اور صاحب آئے، ٹھک کیا، اجازت مانگی، پتہ چلا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا اجازت ہے آ جاؤ اور تم جنتی ہو، جنت کی خوشخبری ہے. پھر اس کے بعد حضرت اور ایک آدمی آیا، اس نے ٹھک کیا، دیکھا گیا، پتہ چلا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہا گیا کہ ہاں اجازت ہے، داخل ہو جاؤ، جنت کی خوشخبری ہے، مگر شرط اس مصیبت پر جو آپ پر آنے والی ہے، اس مصیبت پر جو آپ پر آنے والی ہے، اس مصیبت کو سہ کر جنت کی خوشخبری ہے. یہ پیشن گوئی تو ہے، یہ پیشن گوئی ہے جو میرے نبی نے واقعہ کے ہونے سے پہلے ہی کر دی تھی. اب حضرت عثمان غنی اس مقام کو نہ پاتے، بدلہ لیتے یا اپنے آپ کو بچاتے اور اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتے. انسان کی عقل کہاں سوچ سکتی ہے کہ خلیفہ سوم، نبی کا داماد، اور جو ہے اتنا اونچا، اتنی اونچی ہستی، وہ ایک شہادت کے مقام کو چھوڑ دے اور اپنی حقیر جان کو بچا دے. اپنی دنیاوی زندگی کے لیے. دنیاوی زندگی حقیر زندگی ہے، دنیا کی ہر چیز حقیر ہے، دنیا کی ہر چیز فنا ہے، اور شہادت کا مقام ابدی ہے، آخرت ابدی ہے، اور وہ کامیابی ابدی کامیابی ہے. ایک عارضی کامیابی کے لیے ابدی کامیابی چھوڑی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ انسان کے عقل کے خلاف ہے. گزارش کریں یہ کہ سفن من باغ جائے یل واریاہ حضرات ان پتہ تم سمجھان کہ مسجد شاید فل تم کھسان ہیو پتہ یم سات نماز جماعت کھڑا کران تم سات پیون بعض مرتبہ ون ہے ونیو تھی بن کن جائے یل کوتا جان تو رت گھیا کہ اگر اس ترتیب سان سفن من بیہمو بی گھا تس ثوابس تہ امیدوار اس ثواب تو اس فضیلت مین تو چین ٹوٹ نبی حضرت رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرم صفن اندر بہنس اندر ترتیب سہ فضیلت یس فضیلت گۄڈنِکِس صفس سہ دویمس کی اور یس دویمس سہ تریمس کی اور یس تریمس سہ ژوٗرمِس صفس کی گۄڈنِکِس صفس بنمو 3 لٹہِ کہ رحمت گژھن تٔمِس شخصس پٮ۪ٹھ نٲزِل برکت گژھن تٔمِس شخصس پٮ۪ٹھ نٲزِل مغفرت گژھن تٔمِس شخصس یُس گۄڈنِکِس صفس منٛز شریٖک چھُ گژھان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول وعلی الثانی یا رسول اللہ دویمس صفس پہ نہ وعلی بے فرمو تمس شخصس پہ اس گۄڈنِکِس صفس ترٛیٚیمہِ لٹہِ فرمو تمس شخصس یُس گۄڈنِکِس صفس منٛز چھُ شریٖک گژھان تمہِ پتہٕ فرموکھ وعلی الثانی
ژوٗرمہِ لٹہِ فرمووُکھ تَمہِ پتہٕ ییٚلہِ گۄڈنیُک صف مُکمل گژھِ تَمہِ پتہٕ ٲسِن تِم رحمژٕ تہٕ تِم برکت کٔمِس خٲطرٕ یُس دوٚیمِس صفس انٛدر معلوٗم سپدیو گۄڈنِکِس صفس یُس مقام سُہ چھُنہٕ دوٚیمِس صفس کینٛہہ لہذا کوٗشِش کیٛاہ گژھِ اِنسان کَرُن ییٚلہِ یِونٕے چھُ اِنسان یِہے نیت چھِ آسان کہِ مےٚ گژھِ گۄنہَن مغفرت گژھٕنۍ مےٚ گوٚژھ گۄنہَن عفوٗ بَنُن نا مےٚ گوٚژھ رۄب رٲضۍ گژھُن یِہوے اگر مقصد چھُ تیٚلہِ گژھِ نہٕ اِنسان پَتھ روزُن کینٛہہ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ثواب حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پنٛنِس نامے اعمالس منٛز ثواب حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ لہذا اَمہِ برونٛٹھ تہِ کوٚر مےٚ واریاہ لٹہِ عرض مےٚ چھُ اُمید اِنشاء اللہ یا ییٚمہِ یوکُن کرو یتھ پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ ییٚمہِ غرض عمل کہِ أسۍ کرو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ثوابس اُمیدوار گژھنٕچ کوٗشِش یہِ کوٗشِش کرو أسۍ اِنشاء اللہ بہرحال عشرائے مبشران یتھ منٛز 10 صحابہن ہُنٛد ذِکر اوس تتھ منٛز آو 3یمِس نمبرس حضرت عثمان اور جنتٕچ بشارت تہِ آیہِ دِنۍ اور شہادتٕچ پیشن گویی تہِ آیہِ کرنہٕ یِتھٕے کٔنۍ اکھ وجہ اوس یہِ تہِ کہِ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٔر شہادت شہیٖد گژھُن قبوٗل جان دیُن کوٚرُکھ قبوٗل لیکن کُنہِ قٕسمُک انتقام کُنہِ قٕسمُک بدلہٕ کُنہِ قٕسمُک پاور کوٚرُکھ نہٕ استعمال کینٛہہ آسنہٕ باوجوٗد کیازِ کہِ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲسۍ مدینۃ المنورہس اندر اور مدینۃ المنورہ چھِ پاک تہٕ صاف جاے یہِ چھُ حرمِ پاک حرمِ یتھ ونان تہِ چھِ حرمین شریفین حرمین شریفین گٔے مطلب تِم 2 پاک جاے یِہُنٛد تقدُس اللہ پاکن قرآنِ مُقدس اندر تہِ چھُ بیان کوٚرمُت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو پننٮ۪ن فرمانے مبارک اندر تہِ چھُ بیان کوٚرمُت لہذا حرمِ پاک مطلب گوٚو یہِ کہِ حرمِ پاکس منٛز گژھِ نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ خوٗن ریزی تہِ گژھٕنۍ کینٛہہ یہاں تک کہ یِم حاجی صاحبان چھِ یا عمرہ کران چھِ تِمن آسہِ یہِ بخوٗبی معلوٗم کہ حجٕکۍ یِم مسٲیِل چھِ تِمن منٛز چھُ یہِ کہ احرام کِس حالتس منٛز ہیٚکن نہٕ تتیُک جانور تہِ شِکار کٔرِتھ کینٛہہ یہاں تک کہ وہاں کی گھاس بھی نہیں اکھاڑ سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ حرم کی عظمت ہے یہ حرم کا مقام ہے یہ حرم کا احترام ہے لہذا جس طریقے سے حرم مکہ قابل احترام ہے اسی طریقے سے حرم مدینہ بھی قابل احترام ہے جس طریقے سے حرم مکہ میں خون ریزی نہیں کی جا سکتی قتل و غارت نہیں کی جا سکتی یہ امن کی جگہ ہے اسی طریقے سے میرے نبی کا شہر بھی امن کی جگہ ہے وہاں پر بھی خون ریزی جائز نہیں ہے لہذا حضرت عثمان خلیفہ سوم جو مدینۃ المنورہ اندر یہ چیز تھوک مد نظر اگر بہ دم اجازت کن قسمک انتقام خطر بدل خطر ہو سکتا ہے مسلمان گژھِ پانہٕ ؤنۍ جنگ اور پتہٕ گژھِ خون ریزی اور وجہ بن بہ سبب بن بہ شروعات گژھِ بہ کرن وول مسلمانن ہٕنٛز خون ریزی لہذا میں وہ پہلا بندہ نہیں بننا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی خون ریزی خلیفہ سوم سے شروع ہو جائے خلیفہ سوم سے شروع ہو جائے لہذا میں اپنی جان دے دوں گا لیکن میں پہلا وہ آدمی تاریخ کا بننا نہیں چاہتا ہوں جس نے مدینے میں خون ریزی کا آغاز کیا تھا وہ ایک ٹائٹل بزرگوں یہ کہتے ہیں وجوہات کہ جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بالکل خاموش بلکہ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر حضرت عمر تو حضرت عثمان تو احد پہاڑ پر چڑھے احد پہاڑ ہلنے لگا زلزلہ آیا ہلنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ڈنڈی تھی تو وہ ڈنڈی ماری یا پیر مارا ایک روایت کے اندر کہا اور احد پہاڑ سے مخاطب ہو کر کہا اے احد تجھے کیا ہو گیا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے کیا تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں تو چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنا امیک واقعہ انشاءاللہ محرم اسمزی بیان کرنا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنا یت ذی الحجہ مز 25 ہجری میں 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال یمن دون جمان کور حضرت شہادت عثمان کوشش کر میں تھوڑا بہت کیسا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق بیان کرنے خاطر ایسا یم کیسا کہت بیان کرنا ہے
اس دین اللہ پاک یمن صحاب صبن ہندس نقشہ قدمس پہ پکن توفیق یت پٹ یمو پنن خواہشات پتھ تھے اور دین نبی اور دین خدا سن دین تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طریق تو بالکل برہ کن اور کن اعتبار کرو نہ کمپرومائز کے پنہ ذاتی غرض خاطر کے اللہ پاک کرنا ستھے پہ دینک معرفت عطا بے دینک محبت عطا نبی سن محبت عطا صحاب صبن محبت عطا اہل بیت اطہارن محبت عطا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.